الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا موضوع ہے سجدہ تلاوت۔ جب بھی آیتیں سجدہ تلاوت کریں یا سنیں تو سجدہ تلاوت جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اگر نماز کی حالت میں آیت سنی ہے اور امام کی اقتداء میں سنی ہے، اسی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز کی حالت میں اسی وقت سجدہ تلاوت جو ہے واجب ہو جاتا ہے۔ اور اگر نماز کی حالت میں آپ نے پڑھی ہے یا سنی ہے آیت سجدہ تو اسی وقت سجدہ کرنا واجب ہے۔ اگر تاخیر سے کریں گے یعنی 3 آیتیں پڑھ لیں گے یا پھر جو ہے وہ ایک بڑی آیت جو 3 آیتوں کے برابر ہے اس کی تلاوت کر لیں گے تو پھر سجدہ سہو جو ہے واجب ہو جائے گا، کیونکہ واجب میں تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے۔ وہ ہم نے سجدہ سہو کے واجب ہونے کی صورتوں میں بیان کر دیا تھا کہ 3 صورتوں میں سجدہ سہو واجب ہوتا ہے: فرض میں تاخیر ہو جائے، واجب میں تاخیر ہو جائے یا واجب چھوٹ جائے۔ تو یہاں واجب میں تاخیر ہو رہی ہے، کیونکہ جو سجدہ تلاوت واجب ہے تو جب اس میں تاخیر کریں گے تو سجدہ سہو جو ہے واجب ہو جائے گا۔ اگر بندہ تلاوت کر رہا ہے، نماز سے باہر ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، اس نے آیت سجدہ تلاوت کی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اسی وقت جو ہے وہ سجدہ کر لے۔ تو اگر وہ اس وقت نہیں سجدہ کرتا تو بعد میں سجدہ کر سکتا ہے، لیکن واجب ہے، واجب کو جتنی جلدی ادا کر دیں وہ بہتر ہے۔ ایک حافظ ہے، وہ آیت سجدہ یاد کر رہا ہے اور اس کو بار بار پڑھ رہا ہے۔ اگر ایک مجلس میں پڑھ رہا ہے، 100 دفعہ بھی پڑھی ہے تو ایک سجدہ کرے گا۔ ایک ہی آیت، وہی آیت بار بار جو ہے ریپیٹ کر رہا ہے تو ایک ہی مجلس میں پڑھی ہے تو ایک ہی سجدہ کرے گا، چاہے جتنی مرتبہ مرضی اس کی تلاوت کر لے۔ تو اگر وہ متعدد مجالس میں پڑھتا ہے، کبھی ایک جگہ پڑھی پھر دوسری جگہ، تو پھر جو ہے جتنی دفعہ پڑھے گا، جتنی مجلسیں چینج کرے گا، اتنے سجدے اس کے اوپر ہوں گے۔ اور اگر ساری جو 14 آیات ہیں آیت سجدہ جو ہیں وہ اگر 14 کی 14 پڑھتا ہے تو پھر 14 سجدے کرنے پڑیں گے، کیونکہ مختلف آیات پڑھتا ہے۔ ایک آیت کو بار بار ایک جگہ پڑھتا ہے تو ایک سجدہ ہے، اگر وہ مختلف آیات جو ہیں وہ ایک جگہ بھی بیٹھ کے پڑھتا ہے تو جتنی آیات پڑھے گا وہ ان کے سجدے جو ہیں وہ واجب ہو جاتے ہیں۔ اور جو پچھلے سجدے کسی کے رہ گئے ہیں کہ اسے علم نہیں تھا یا پھر اس نے جو ہے وہ سنا ہوا تھا اور اس کا یہ خیال ہے کہ سننے سے سجدہ جو ہے وہ نہیں ہوتا، پڑھنے سے جو ہے وہ سجدہ ہوتا ہے، تو وہ اس کے اوپر واجب ہیں تو وہ آج ہی ادا کر لے گا تو ہو جائے گا۔ نیت کر لے کہ میں نیت کرتا ہوں جو ہے وہ سجدہ تلاوت کی، تو اسی وقت جو ہے وہ سجدہ کر لے۔ تو اس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے نیت کرنی کہ میں نیت کرتا ہوں سجدہ تلاوت کی، اور اس کے لیے تکبیر تحریمہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سیدھا اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلا جائے گا، جا کے کہ سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی 3 تسبیحات پڑھ کے اٹھ جائے گا۔ یہ ایک آیت کا جو ہے سجدہ اس نے ادا کر دیا ہے۔ اور اگر کھڑا ہو کے سجدے میں جاتا ہے تو یہ بہتر ہے۔ اگر بیٹھا بیٹھا کر لیتا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ کھڑا ہو اور کھڑا ہو کے نیت کر کے سیدھا سجدے میں چلا جائے اور جتنے اس کے ذمہ سجدے ہیں ان کو ادا کر لے۔ اور سجدہ تلاوت کے لیے ایک بہت اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ریکارڈنگ سن رہا ہے تو سوال کیا جاتا ہے کیا اس کے اوپر سجدہ تلاوت ہے، کہ اس نے آیت سجدہ کی جو وہ تلاوت جو ہو رہی تھی اس نے آیت سجدہ جو ہے وہ سن لی، تو کیا اس کے اوپر سجدہ ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ریکارڈنگ ہے تو وہ باز گشت کی طرح ہے تو اس کے اوپر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ ہاں اگر لائیو چل رہا ہے، جس طرح مکہ المکرمہ کا لائیو چینل چلتا ہے تو اس میں جو ہے تلاوت ہوتی ہے، یا پھر لائیو جو ہے وہ چینل لگا ہوا ہے تو اس میں تلاوت ہو رہی ہے تو اس میں وہ سن لیتا ہے وہ والی آیت سجدے والی، تو اس کے اوپر سجدہ جو ہے واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ لائیو جو ہے ایسے ہی جس طرح کوئی سامنے آپ کے بیٹھ کے جو ہے وہ تلاوت کر رہا ہے۔ تو ایک اور مسئلہ بہت اہم ہے کہ عورت کے ناپاکی کے کچھ ایام ہوتے ہیں۔ اگر ان دنوں حیض و نفاس کے دنوں میں عورت جو ہے وہ آیت سجدہ سنتی ہے تو اس کے اوپر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا۔ اور مرد اگر جنبی ہے، مرد اگر ناپاکی کی حالت میں اس کے اوپر غسل فرض ہے وہ سنتا ہے تو اس کے اوپر سجدہ جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے، جب پاک ہوگا تو وہ سجدہ کر لے گا۔ اور سجدہ تلاوت کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔
بغیر وضو کے سجدہ کرے گا تو سجدہ ادا نہیں ہوگا، وضو کا ہونا سجدے کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ سجدہ تلاوت کے احکامات ہے جو ہم نے بیان کیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔